جس پوزیشن میں دونوں ہاتھ خالی کر کے اللہ کے نبی جس حال میں گئے تھے اسی حال میں واپس آ گئے. ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پہلا سوال، اے اللہ کے نبی خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے، 15 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا. آپ ہی نے تو کہا تھا گھر کا چولہا سنبھال لو، میں نے لکڑیاں رکھ دی. آپ تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے. فرمایا عائشہ بیٹھو بیٹھو. جی پہلے بات بتاؤ کیا ہوا. عائشہ مجھے 2 تھیلے ملے تھے، دونوں تھیلے بھرے ہوئے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا. دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک نے ایک ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا. ایک نے کہا میری ماں نہیں ہے، دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے. ایک نے کہا کہ میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے بیٹا ہی نہیں مانتی. دوسرے نے کہا میرا باپ نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. وہ کہتا ہے میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، وہ میری بیوی کا غلام بن کے رہ گیا ہے. عائشہ ایک کی عمر 7 ایک کی عمر 9. میرے ہاتھوں کا میں کمزوری آ گئی، میرے ہاتھ ہلنے لگے. عائشہ میں نے اپنا تھیلا ایک 7 سال کے بچے کو دے دیا، دوسرا 9 سال کے بچے کو دے دیا. رو رہے ہیں اللہ کے نبی. حضرت عائشہ آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہیں کام تو اچھا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ کے رسول سارا دینا کیا ضروری تھا؟ سارا ہی دے دیتے، لیکن اتنا تو دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ 2 مٹھی اس میں سے 2 مٹھی اس میں سے، اور پھر سب دے دیتے کہ آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں نے یہی سوچا کہ تھوڑا سا نکال لوں، لیکن جب اس کا منہ کھولنے لگا تو ان دونوں یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھ کر میں نے کہا ان 2 مٹھی میں ہو کیا جائے گا، ہم تو کسی طرح رہ لیں گے، لیکن ان یتیم بچوں کے مال میں کمی کیوں کروں. میں نے دونوں دے دیا. عائشہ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی ہو، میں جانتا ہوں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر تو آج بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو آج بھی زندہ ہیں، تمہیں کیا معلوم یتیمی کیا ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا عائشہ یتیمی کا درد محمد سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. جب گھر میں پیدا ہوا آمینہ کے پیٹ سے، اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر آیا تو میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے گزر گئے. عائشہ جب میری ماں 6 سال کی عمر میں مجھے میرے باپ کی قبر پہ لے گئی اور پہلی بار میں نے اپنے باپ کی قبر کو قریب سے دیکھا، اس وقت میں جانتا نہیں تھا، اتنا جانتا تھا کہ اس قبر میں جو سو رہا ہے وہ کبھی اٹھے گا نہیں، لیکن کبھی اٹھے گا جب ملاقات ہوگی. میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر دکھا رہی تھی، میں اپنے باپ کی قبر کو غور سے دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا. پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا تو میری ماں بے ہوش پڑی تھی. میں نے ہاتھ پیر چلائے تو دیکھتا ہوں کہ اس کی روح نکل چکی ہے. باپ کی قبر کے اوپر، باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے، باپ کے صدمے میں روتے روتے اسی قبر کے پاس مقام ابوا میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کے عبد المطلب چلے گئے. یتیمی کا سفر میں نے طے کیا ہے، یتیمی کا درد میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تمہیں نہیں معلوم. عائشہ دیکھو ظہر کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اب مجھے مسجد میں جانے دو. اللہ کے نبی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں.
घर से वुजू बना कर मस्जिद में जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद फरमाते हैं, लोगों आज 2 यतीम बच्चों की यतीमी ने मोहम्मद के दिल को झंझोड़ दिया है, अब आप जन्नत का रास्ता बताते हैं। ओ लोगों सुनो, अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्ना, अना व काफिलुल यतीमी कहातैनी फिल जन्ना, मैं और यतीम को पालने पोसने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने और पिलाने वाला, मैं और यतीम को पाल पोस कर बड़ा करने वाला, कयामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई हैं। यानी मैं और यतीम की परवरिश करने वाला मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहेगा। आपने इतना बड़ा दर्जा दे दिया है यतीम को खिलाने पिलाने वाले को, यतीम की देख रेख करने वाले को, कि मेरे घर के पास उसका घर, मेरे घर के बगल में उसका घर होगा, वो मेरा पड़ोसी बनकर जन्नत में रहेगा। लो, यतीमों की परवरिश करने पर जन्नत मिल रही है। तुम तो यतीमों का माल ही खा जाते हो, तुम तो यतीमों के माल पर ही कब्जा कर लेते हो। आज भी इंडिया में, हिंदुस्तान में इतने मदारिस हैं, इतने मदरसे हैं, सऊदी अरब, दुबई और कुवैत से आने वाली रकम जो सऊदी अरब से इन यतीमों गरीब बच्चों के लिए आती है, लोग तो इस पर भी हाथ साफ कर जाते हैं। यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाली रकम को भी चाट जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से गरीब बच्चों को मिलने वाला वजीफा भी मेरे भाइयों स्कूल के मास्टर खा जाते हैं। ये यतीमी के माल को खाने वालों तुम्हारा क्या होगा? यतीम की परवरिश करने पर तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। कहां गए, कहां है वो तसव्वुर? हम जरा अपने ज़मीरों को देखें, टटोलें और गौर करें, हम कहां पहुंच गए हैं, हमारी सूरत हाल क्या हो गई है। अल्लाह के नबी के पास एक मां, हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, बुखारी की रिवायत है, मेरे पास एक मांगने वाली आई, माहा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। आकर कहने लगी शैय्यन लिल्लाह, आयशा मेरे बच्चों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, घर में कुछ हो तो दे दे, घर में कुछ हो तो दे दो। हजरत आयशा कहती हैं मेरे पास एक खजूर रखा था, मैंने अल्लाह के नबी के लिए रख लिया था, आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी, पता नहीं कितने भूखे हो, कहां से आ रहे हो, मैं उनको दे दूंगी। लेकिन जब मांगने वाली ने मांगा, उसने कहा मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं, तो मैं वो खजूर ले आई। हजरत आयशा कहती है वो खजूर लेके मैं उसके पास गई, उस औरत ने उस खजूर को लिया। अम्मा आयशा कहती है इस खजूर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। उस औरत ने, मांगने वाली ने वो खजूर भी ले लिया, और एक खजूर था उसके 2 टुकड़े कर दिए, गुठली निकाल दी, फेंक दी, और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इस बच्चे को, यानी आधा इसको और आधा इसको दे दिया। ये बुखारी में आया है। और खुद भूखी रही और पानी पीकर चली गई। ये बुखारी में है, मुस्लिम में ये है, मुस्लिम में ये है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने उन तीनों खजूरें लाकर उसको दे दी कि 3 लोग हैं, एक माँ 2 बच्चे, एक एक खजूर सब खा लेंगे। मैंने कहा इसके अलावा कुछ नहीं है। उसने वो तीनों खजूरें ले ली, एक एक खजूर उसने दोनों बच्चों को दे दी। बच्चे अपने खजूर खा गए, माँ अपना खजूर खाने जा रही थी। जो एक खजूर माँ के हाथ में था वो अपना खजूर खाने जा रही थी। वो छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे, वो छोटे बच्चे माँ के खजूर पर झपट पड़े, अम्मी ये भी मुझे दे दो, भूख लग रही है। वो क्या जाने कि माँ की भूख क्या होती है, 2-3 साल का बच्चा क्या जाने, वो माँ की खजूर पे झपटने लगे। माँ को तरस आ गया, एक एक खजूर वो खा चुके थे, एक खजूर माँ ने अपने लिए रखा था, लेकिन माँ की ममता जोश में आ गई, माँ की मोहब्बत जोश में आ गई। माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, जो अपने लिए रखी थी उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने इसको दे दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया, और खुद पानी पी गई, भूखी रह गई, पानी पीकर आगे बढ़ गई, आगे चली गई। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, फरमाया आयशा घर में खाने को कुछ है कि नहीं। हजरत आयशा कहती हैं था,
کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول 1 یا 3 کھجوریں تھیں، لیکن ایک مانگنے والی آ گئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بھوکے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ کہا تم نے اچھا کیا۔ کہا اللہ کے رسول ذرا منظر دیکھو، اس عورت کو میں نے بڑے عجیب حالات میں دیکھا ہے، وہ بہت بڑی امتحان میں پھنسی ہوئی ہے، بچوں کی آزمائش میں مبتلا ہو گئی، لگتا ہے اس کا شوہر نہیں ہوگا، شوہر ہوتا تو کماتا، یہ عورت کیوں بھیک مانگتی؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ عورت شاید بیوہ ہے۔ اچھا پھر؟ کہا اللہ کے نبی وہ آئی، بچے اس کے بھوکے تھے، میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، 1 کھجور انہوں نے کھا لی، ایک ماں کھانے کے لیے چلی تو بچے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے۔ اچھا پھر؟ کہا اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے 1 دے دیا، آدھا آدھا دونوں کو، اور خود پانی پی کے چلی گئی۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ رحمت اللہ العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ عائشہ کیا یہ منظر تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا ہے۔ فرمایا عائشہ کیا وہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ گئے؟ ہاں ماں نے خود نہیں کھایا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاں اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ہاں عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ اللہ کے رسول گواہی دینے میں کیا، جو دیکھا اس کو بتانے میں مجھے کیا ہے، جو دیکھا وہ سچ یہی ہے۔ فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی ہو اس عورت نے خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے، اپنے بچوں کو کھلایا ہے، کتنا بڑا نیک کام کیا۔ عائشہ کیا کام کیا؟ خود تو بھوکی رہ گئی، بچوں کو کھلایا۔ کہا خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالنے والی، پال پوس کر بڑا کرنے والی، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بچوں کو کھلانے پلانے والی، اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائش میں مبتلا کی ہوئی عورت نے وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، وجبت علیہا الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی، جنت واجب کر لی۔ میری ماں اور بہنوں، ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کی پرورش کرے، شوہر نہیں ہو تب بھی ان کو پالے پوسے، ایسی عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے اللہ کے رسول۔ عورتیں وہ نہیں ہوتی جو اپنے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا پتا چلا لڑکی کا گرا دو، ایبورشن کرا دو، اپنے پیٹ کے بچے کو اس ڈر سے کہ لڑکی ہے پیدا ہوگی، اس کا جہیز کا انتظام کہاں سے کریں گے، اور ایبورشن کر کے گرا دیا اور اس بچے کی جان لے لی۔ یہ عورت نہیں ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اس عورت کو جس نے اپنے پیٹ کا بچہ گرایا، قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا بچہ اس ماں کی پستان اور چھاتی سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنی ماں کے دودھ سے لٹکا ہوا ہوگا، معلقم بین ثدیہا، اپنے ماں کے دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، یقول، اور اپنے رب سے کہے گا یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میرا قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لی تھی، اے اللہ تو اس کو آج جہنم میں پھینک دے، میں اس کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کروں گا، اے اللہ یہ میری ماں جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے، اس نے مجھے پیدا کرنا کھلانے پلانے کے ڈر سے اور جہیز کے ڈر سے مار ڈالا تھا، اے اللہ تو میری ماں کو جنت میں داخل مت کرنا، اس ماں کو جہنم میں پھینک دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا۔ کہاں ہیں ہم؟ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کرے، ہزاروں مصیبتیں اپنے اوپر جھیل لے لیکن بچوں کو کھلائے پلائے اور پال پوس کر بڑا کرے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات، وہ لوگ بھی جنت میں، وہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چھین لیا۔ 2 مہینے کا بچہ مر گیا، 5 مہینے کا مر گیا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، 7 سال تک جو بچے دنیا میں مر جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان بچوں کے انتقال پر صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ صغارہم دعامیس الجنہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی روحیں نکال لی جاتی ہیں جنت کے اندر بے روک ٹوک گھومتی رہیں گی، جنت میں گھوم رہی ہیں ان کی روحیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو ان کے ماں باپ جہنمی ہوں گے، اللہ کہے گا فرشتوں ان کو سب کو جہنم میں ڈال دو۔ جیسے وہ جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے اللہ کہے گا رک جاؤ۔ کہا کیا؟ ان کے بچوں کو میں نے دنیا میں ان سے چھینا تھا،
وہ جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، جاؤ ان کے بچوں کو لے کر آؤ جنت سے، یہ تو جنت میں جا نہیں سکتے، ان کے بچوں کو لے کے آؤ جنت سے اور ان سے ملوا دو، یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا، بغیر ملائے ہوئے ان کو جہنم میں ڈال دو، نہیں ان کے بچوں کو ان سے ملوا دو۔ فرشتے ان کے بچوں کو لے کے آئیں گے اور ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ تھوڑی دیر ملاقات کرنے کے بعد حکم ہوگا ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ، اور آئے فرشتوں ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ جیسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں بھیجنے کا آرڈر ہو گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ سنتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے ماں باپ کے دامن سے چپک جائیں گے، ان کے کپڑے پکڑ لیں گے۔ ہر جگہ آدمی ننگا تھوڑی ہوگا، 3 مقام پر انسان ننگا ہوگا، 3 مقام پر، بقیہ سارے مقام پر اس کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ بچے اپنے ماں باپ کا کپڑا پکڑ لیں گے، فَلَمْ يَأْخُذْهَا، پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں اور کہیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا نیائے، یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے مجھ سے میرے ماں باپ سے دور رکھا ہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور رکھ رہا ہے، اے اللہ اگر آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ سے کو نہیں ملانا تھا اور دینا تھا تو دنیا میں تو نے مجھ سے ہم کو میرے ماں باپ سے دور کیوں کر دیا تھا؟ اے اللہ نہ دنیا میں مجھے میرے ماں باپ ملے، نہ آخرت میں میرے ماں باپ ملے، نہ دنیا میں مجھے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا اور نہ آخرت میں مجھے میرے ماں باپ دیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ صحیح نہیں ہے، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ کو جہنم میں مت ڈال، اے اللہ تو نے ان کو مجھے ان سے دنیا میں چھین لیا تھا، اب تو مت چھین۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی میں نے قدر کر لی ہے، ان کی آرزوؤں کو سن لیا ہے۔ اے فرشتوں ان بچوں کے آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی وجہ سے جاؤ، میں نے ان کے ماں باپ کو بخش دیا ہے، جاؤ ان بچوں سے کہو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائیں، اپنے ساتھ جنت کے اندر داخل کر لو، جاؤ اے بچوں جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ لیکن کن ماں باپ کو؟ جنہوں نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا ہوگا، نوحہ نہیں، ماتم نہیں، گریہ وزاری نہیں، الٹے سیدھے نعرے نہیں لگائے ہوں گے، ایسے لوگ قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کرنے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں چند 2 گھنٹے سے اوپر تقریباً 2.5 گھنٹے میں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی بولا جنت میں جانے کے راستے، ان راستوں کو اپنائیے، اپنے اندر پیدا کریے اور جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جائیے، یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والے راستے ہمارے لیے اور آسان کر دے اور ہمیں جنت میں جانے والے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے آپ سے پھر گزارش، جس مدرسے کے لیے دھک 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 سننا پڑے گا، یہ بے حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے، بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ ہاں یہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی موٹا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اور شرمگاہ کی حفاظت شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ اور چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے شوہر کی اطاعت میں۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو،
یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں، نند تمہاری نند اس کے بھی دھل دو۔ آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے، پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہو۔ دیکھو میری بھی، تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہے نا کہ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری ماں کبھی بیمار ہوگی تو ہم بھی اس کو لے جائیں گے، پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں کے کپڑے دھوئے۔ شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، بچہ تمہارا ہے، دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کا رحم و کرم ہے، اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا۔ ہاں مولانا صاحب یہ مت بتاؤ، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ ارے آپ تو بڑے بہادر ہو، آپ تو بھیک منگنی گاڑی پر جو ملی ہے یاما اور ہیرو ہونڈا، اس پر ساڑی پہنا کر نئی نویلی اور الٹا بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلتے ہو، لپسٹک لگوا کے اور دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ میری بیوی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھو، اور بعد میں چرچے ہوتے رہے فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت۔ یہ تو تم نے دن دکھائے ہیں نا، تم نے یہ دن دکھائے ہیں۔ اب وہ شادیوں میں اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ لے کے تو تم گئے ہو۔ میری بہنوں ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو، اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں، کیا میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے، میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے۔ ہاں بہت غلط کرتا ہے، نہیں آنا چاہیے، لیکن ایک بات سن لیں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے، جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو جلدی آؤ نا میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے، 10 بار فون کرو بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے، رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بن ٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو، تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق، برا مت مانیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں، جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا آئے اللہ کی بندیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا علی قطب، اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا۔ اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، عرب کی عورتیں
جب ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی، اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں